بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ تعلیم ہوئی تھی ہماری، جس میں میں نے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ سنایا تھا۔ تو وہ ہجرت کا واقعہ جو سنانا تھا، اس کے ضمن میں اصل جو ہمارا واقعہ ہے صحابہ کے واقعات میں سے، وہ ہے حضرت سراقہ بن مالک۔ سراقہ بن مالک، ان کا اسلام لانے کا، کس طرح یہ اسلام لائے، وہ واقعہ بیان ہو رہا تھا۔ تو اس کے ضمن میں ہجرت کا واقعہ بیان کرنا تھا، وہ الحمدللہ گزشتہ تعلیم میں ہوا تھا۔ میں نے آپ لوگوں کو جو ہماری اس سے پہلے تعلیم ہوئی تھی صحابہ کے واقعات میں، یہ بات بتائی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، تو مکہ کے جو مشرکین تھے، مکہ کے کافر، ان کی پوری کوشش تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے نہیں دینا، جانے نہیں دینا، مکہ میں ہی روک کر رکھنا ہے۔ اور بلکہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، تمام صحابہ کو روکنے کی کوشش کرتے تھے، صحابہ کو پکڑ بھی لیتے تھے، ان پر ظلم بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی کوشش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، صحابہ نے اس حکم کو پورا کیا، اور سارے صحابہ ہجرت کرتے کرتے چھپ کے راتوں کے اندھیرے میں صبح نکل جاتے تھے۔ مشرکین دیکھتے رہ جاتے تھے، آج وہ بھی چلے گئے، آج وہ بھی چلے گئے، آج وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ اور جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کس آیت کے ذریعے حکم دیا؟ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، کہ کامیابی کے ساتھ جائیے، ہماری مدد و نصرت کے ساتھ جائیے، آپ کو کوئی نہیں کچھ کر سکتا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ آیت پڑھ لیا کرو صبح، اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے آپ کو بھی کیا کر دیں گے، پڑھائی میں کامیاب کر دیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا اللہ تعالیٰ کے حکم کے آنے کے بعد ارادہ فرما لیا، اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے سواریوں پر سوار ہو کر غار ثور کی طرف جانب روانہ ہوئے، اور پھر غار ثور سے آپ نے ہجرت شروع کری۔ تو غار ثور کا بھی میں نے سنا دی تھا نا آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غار ثور میں رہے۔ یہ رہنے کی وجہ کیا تھی کہ لوگ تو مدینہ کی جانب آپ کو تلاش کریں گے نا، اور آپ نے کون سی جانب اختیار کری تھی راستہ؟ غار ثور۔ غار ثور مدینہ کے راستے پہ نہیں تھا، وہ تو مدینہ سے ہٹ کر تھا۔ تو لوگوں کو تو یہ پتہ تھا، مشرکین کو، کافروں کو، کہ مدینہ تو ادھر ہے، تو سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے، اور وہ اونٹوں کی لالچ میں کہاں گئے تھے؟ سارے کے سارے مدینہ کی طرف۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ کی جانب گئے نہیں تھے، آپ تو غار ثور کی طرف چلے گئے تھے۔ 3 دن آپ وہاں رہے۔ جب کافروں کو یقین ہو گیا کہ اب تو وہ ہمارے ہاتھ سے جا چکے ہیں، اور عموماً 1 دن 2 دن میں آدمی سواری پر مدینہ پہنچ جاتا ہے، ان کو یہ بھی یقین ہو گیا اب تو وہ مدینہ پہنچ گئے ہوں گے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 3 دن کہاں ہیں؟ مکہ میں ہی ہیں، کیونکہ غار ثور کہاں ہے؟ مکہ میں ہی ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کی مہارت اور اعلیٰ درجے کی کہنا چاہیے سمجھداری اور علم عطا فرمایا ہوتا ہے، جس کی روشنی میں یہ کام ہوتا ہے کہ دشمن کو دھوکے میں ڈال دینا۔ دشمن سمجھ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدل کر کہیں اور تشریف فرمائے، آرام فرما رہے ہیں۔ غار ثور میں 3 دن رہے، اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن رہے؟ 3 دن۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، آپ کے غلام صبح یا رات کے وقت اندھیرے میں آتے تھے، اور اپنی بکریوں کا دودھ پلایا کرتے تھے، اور تھوڑا بہت کھانا لا کر دے کر چلے آتے تھے۔ اس طرح آتے تھے کہ دشمن کو پتہ نہ چلے، کیونکہ لوگ تعاقب کر سکتے تھے، پیچھا کر سکتے تھے، دیکھو لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ تو وہ بھی اتنی سمجھداری اور ہوشیاری سے آتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے جو بکریاں چرایا کرتے تھے، ان کو حضرت ابوبکر نے یہ حکم دیا تھا کہ بھائی ہمیں وہاں خاموشی سے دودھ پہنچا دیا کرنا۔ تو وہ دن کے کسی بھی حصے میں، صبح کے حصے میں، رات کے اندھیرے میں خاموشی سے پہاڑوں پر جاتے اور بکریوں کا دودھ پہنچا کر آ جاتے تھے۔ تو 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وہاں پہ کھانے کا انتظام ہوتا رہا، اور یہ ساری خدمات نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دی۔ سواریاں کس نے پہلے سے تیار کر کے رکھی تھی؟ ابوبکر صدیق۔ غار ثور پر پہنچنے کا راستہ کس نے، پہنچنے میں جو راستے کی رکاوٹ تھی، دشواری تھی چڑھائی میں، وہ راستہ کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طے کرایا؟
اچھا، غار ثور کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے، سانپوں کے بل تھے، جس میں سانپ تھے، بچھو تھے، کیڑے تھے، ان سوراخوں کو کس نے بند کیا؟ بولو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا وہاں بندوبست کس نے کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ ساری خدمات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن وہاں آرام فرمایا، قیام فرمایا۔ اس کے بعد 3 دن میں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ چلو بھائی اب مدینہ کی جانب چلو، اب دشمن ہم سے کیا ہو گئے؟ مایوس ہو گئے ہوں گے، اب دشمن اپنے گھروں کو آ کے بیٹھ گئے ہیں، اب وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم مدینہ پہنچ چکے ہیں، چلو اب نکلو۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ دشمن جب مایوس ہو کر گھروں کو لوٹ جائے، اب نکل جاؤ اسی راستے سے جس راستے پہ دشمن تلاش کر رہے تھے، کیونکہ اگر اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو اس وقت تو دشمن بھی اسی راستے پر آپ کو تلاش کرنے نکلتے، پہنچ جاتے آپ تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ۔ راستے میں ایک آدمی تھا جو راستہ پہچانتا تھا نا، وہ راستہ بتاتا ہوا آپ کو راستے دکھاتے ہوئے مدینہ کی جانب لے جا رہے تھے۔ اب تک مکہ کے لوگوں میں 100 اونٹوں کی لالچ باقی تھی، یا کسی طرح ہم اس کام میں کامیاب ہو جائیں اور ہمیں 100 اونٹ مل جائیں۔ تو سراقہ بن مالک جو اب تک مسلمان نہیں ہوتے، صحابہ میں سے بعد میں بنے، اسلام بعد میں لائے، لیکن اب تک اسلام نہیں لائے تھے، مشرکین میں سے تھے، ابو جہل کی صفوں میں تھے۔ ان کو کہیں سے اطلاع ملی، کسی مسافر نے بتایا کہ میں نے 3 آدمیوں کو ابھی مدینہ کی جانب جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کوئی مسافر آ رہا ہوگا مدینہ سے، اس کو نہیں پتا تھا کہ ان کی تلاش ہے۔ اس نے کہا میں نے 3 آدمیوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے ان 3 میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک ابوبکر صدیق ہے، اور ایک ان کو راستہ بتانے والے رہنما ہے جو ان کو راستہ بتا رہے ہیں۔ تو سراقہ نے کہا کہ اپنے دل میں سوچا یہی ہو سکتے ہیں، یہیں کہیں رکے ہوں گے اور اب جا رہے ہوں گے۔ تو سراقہ نے فوری طور پر اپنی سواری تیاری کری، اپنی گھوڑا بہترین قسم کا گھوڑا تیار کیا، اور خاموشی سے کسی کو بتائے بغیر 100 اونٹوں کی لالچ میں کہ میں اگر کسی اور کو بتاؤں گا تو کوئی اور نہ پہنچ جائے اور وہ اونٹ اس کو نہ مل جائے۔ تو اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے سراقہ نے خاموشی سے یہ سفر طے کیا، اور جلدی سے اپنی گھوڑا تیار کیا اور دوڑایا اس کو، ہتھیار بھی ساتھ لیے کہ نعوذ باللہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں گا تو ہتھیار سے حملہ کروں گا، ہتھیار بھی ساتھ لیے اور روانہ ہو گیا۔ جب یہ روانہ ہوا تو ادھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق جا چکے ہیں، اس نے اپنی گھوڑا بہت تیز دوڑایا۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی اور اپنے نبی کے ساتھی جو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت خود فرماتے ہیں۔ جب یہ روانہ ہوا تو اس کی سواری جب دوڑی تو ایک دم سے سواری پلٹ کر گری، گھوڑا اس کا گرا، یہ بھی گرا، کچھ بھی نہیں تھا، گھوڑا دوڑ رہا تھا، دوڑتے ہوئے ایک دم سے گھوڑا گر گیا اور یہ بھی زمین پہ گرا۔ اس کو احساس ہوا کہ میں ایسے لگتا ہے غلط کام کرنے جا رہا ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن 100 اونٹوں کی لالچ میں پھر یہ بیٹھا، پھر سے گھوڑے کو صحیح کیا، پھر گھوڑے کو لے کر دوڑا، پھر راستے میں دوبارہ اس کی گھوڑے کے پاؤں زمین میں پھنسے اور گرتے گرتے بچے۔ اس کو پھر احساس ہوا کہ میں ایک غلط کام کرنے جا رہا ہوں، اس لیے راستے میں کیا آ رہی ہیں؟ رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک رہنمائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان جب کوئی کام کرنے جا رہا ہو اور اس کام میں مسلسل رکاوٹیں آ رہی ہوں تو پھر اس کام کو نہیں کرنا چاہیے، اس کام کو۔ تو سراقہ بن مالک اتنا غلط کام کرنے کے ارادے سے چل رہے تھے، سب سے گندا اور برا اور بہت ہی غلط کام تھا، اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ پکڑنے کے ارادے سے۔ تو 2 دفعہ اس کو جھٹکا لگا لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آیا، 100 اونٹوں کے چکر میں پھر بھاگتے بھاگتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تک پہنچ گئے، یعنی تھوڑا فاصلہ رہ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھ لیا کہ اب میرا کام ہو گیا۔ اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور اس نے اپنے ہتھیار نکالنا چاہے کہ اب میں تیر سے نشانہ لیتا ہوں، تو ایک دم سے اس کی اونٹنی کے پاؤں زمین میں دھس گئے، گھوڑی کے پاؤں، جو گھوڑا تھا نا اس کا، وہ زمین میں اس کے پاؤں دھس گئے، زمین پھٹی اور اس کے گھوڑے کے پاؤں آدھے زمین میں دھس گئے اور یہ گرا زمین پر زور سے۔ اب یہ پریشان ہے کہ پاؤں پھنسے ہوئے، میری سواری پھنس گئی، یہ کیا مجھ پر، اور یہ سمجھ گیا یہ مجھ پر کیا اللہ کا عذاب آ گیا۔ اس نے زور سے آواز لگائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابوبکر صدیق کو، کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں
میرے حق میں دعا کر دیں کہ میں اس عذاب سے نکل جاؤں. میں آپ کا پیچھے نہیں کروں گا, میں واپس جا رہا ہوں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کا پیچھے نہیں کروں گا, بس آپ دعا کر دیں. مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کی طرف میں آ رہا ہوں اور اللہ کی پکڑ مجھ پر آ گئی ہے. میں غلط کام کے ارادے سے چلا ہوں اور آپ کو تکلیف پہنچانے کے ارادے سے چلا ہوں, اس لیے میں بچ نہیں سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں دور سے دعا کر دی, اس کی گھوڑے کے پاؤں نکل گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے نکل گئے. جیسے ہی نکلے اور اس کا گھوڑا دوبارہ دوڑنے کے قابل ہوا, اس نے پھر 100 اونٹوں کی لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا, وعدہ خلافی کری. جیسے ہی آگے بڑھا, اب کی دفعہ بہت زوردار طریقے سے اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنسے اور گرا, زور سے زمین پہ گرا اور پاؤں زمین میں دھنس گئے. اب اس کو یقین ہو گیا کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں 100 اونٹوں کے لیے, یہ غلط کام ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت براہ راست اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے ان تک پہنچنے نہیں دیں گے, یہ اللہ کے نبی ہیں. مشرکین اور ہم نہیں مانتے. اب سراقہ اپنے آپ کو کہنے لگا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, اگرچہ نہیں مانتے لوگ کافر. سراقہ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز لگائی, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اب کی دفعہ میں آپ سے وعدہ خلافی نہیں کروں گا. آپ میرے سارے ہتھیار بھی اپنے پاس رکھ لیں, میرے جو ہتھیار ہیں یہ بھی امانت اپنے پاس رکھ لیں, دعا کر دیں, اب میں سواری نکلے گی نا, اب میں واپس جاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, ہم تمہارے لیے دعا کر دیتے ہیں, تمہارے ہتھیار بھی ہمیں نہیں چاہیے. کہنے لگا میں اس طرف کوئی دشمن آپ کی طرف آ رہا بھی ہوگا نا, اس کو بھی میں واپس بھگا دوں گا کہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے. یعنی ان کو بھی میں غلط بولوں گا کہ یہاں پہ کوئی نہیں, چلو واپس جاؤ, آپ کی حفاظت کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, بس یہ کام کرنا, اپنے ہتھیار بھی اپنے پاس رکھو, اور ہماری دعا بھی ہے کہ تم نکل جاؤ. اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کری اور اس کی سواری نکل گئی. پھر اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات چیت بھی کری. بات کرنے کے بعد وعدہ پورا کرتے ہوئے یہ واپس روانہ ہو گیا. دیکھو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے ہیں, دیکھ رہے ہو. میں نے ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں, جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں. کیسے زمین پھٹ رہی ہے, زمین میں گھوڑے کے پاؤں یہاں تک کہ گھٹنے تک کے دھس گئے, یہ اچھل اچھل کے زمین پہ دھڑم کر کے گر رہا ہے, چوٹیں لگ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح حفاظت فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس طرح حفاظت کرتے ہیں. یہ واپس مڑ کے یہ جانے لگا مکہ کی طرف, تو بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں, لالچ میں آ رہے تھے کافر, کہ کیا پتہ ہم کامیاب ہو جائیں, کیا پتہ ہم کامیاب ہو جائیں. ہر ایک کوئی خواہش تھی نا, ایک گندی خواہش. سارے کے سارے کافر تھے. کافروں کی ایسی خواہش ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی کو پکڑو, نعوذ باللہ. ابو جہل کا اعلان تھا کہ جو لائے گا 100 اونٹ ملیں گے. 100 اونٹوں کی لالچ میں سب اس طرف آ رہے تھے, تو یہ سب کو واپس کرتا تھا کہ بھائی میں ادھر سے آ رہا ہوں, یہاں پہ کوئی نہیں ہے. میں ادھر سے بہت دور سے آ رہا ہوں اور میں نے تلاش کی, یہاں پہ کوئی نہیں ہے. اس طرح سے بہت سارے لوگوں کو کیا کر دیا, واپس کر دیا. پھر کچھ عرصے بعد اس کو احساس ہوا کہ میں ایمان نہیں لا رہا. سراقہ بن مالک کو احساس ہوا کہ میں ایمان نہیں لا رہا, جبکہ میرے سامنے یہ چیز کھل کر آ چکی ہے کہ واقعی اللہ کے نبی جب بھی اللہ تعالیٰ ان کی ایسی حفاظت فرما رہے ہیں. ابو جہل کو ساری بات پتہ چل گئی کہ سراقہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور اس نے ان سے وعدہ بھی کیا ہے, اور یہ ہمیں بتانا نہیں ہے. کچھ دنوں بعد پتہ چلا تو ابو جہل نے سراقہ بن مالک کو اسلام لانے سے پہلے مکہ میں ملامت کی کہ سراقہ افسوس ہے تم پر, تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے, ان سے وعدہ کیا, ان کو چھوڑ دیا, ان کو چھوڑ کر آ گئے, ڈر گئے ان سے, کیوں نہیں پکڑا ان کو, کوئی معاہدہ کرا ہے نا تم نے. تو سراقہ نے کہا اے ابو جہل, اگر تو اس کیفیت کو دیکھ لیتا جو کیفیت میرے ساتھ ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی کس طرح حفاظت کر رہے ہیں, تو تو بھی یقین کرتا کہ وہ سچے نبی ہیں اور تو بھی ان پر ایمان لاتا. بلکہ پوری قوم اگر وہ منظر دیکھ لیتی کہ میں کس طرح اپنی سواری کے ساتھ زمین میں دھنسا ہوا تھا اور زمین کیسی پھٹ رہی تھی اور مجھے اندر لے رہی تھی, اور اگر میں اس کام سے باز نہ آتا تو میں زمین کے اندر دھس جاتا, غرق ہو جاتا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی اس طرح حفاظت کر رہے تھے. اے ابو جہل, اگر تو دیکھ لیتا تو تو بھی ایمان لاتا, پوری قوم بھی ایمان لے آتی. وہ واقعی سچے اللہ کے نبی ہیں. تو سراقہ نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جھوٹا سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ, ہم ان کو اللہ کے نبی نہیں مانتے, نعوذ باللہ, ہم ان کی بات نہیں مانتے, نعوذ باللہ,
جب سراقہ نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس کے دل میں یہ بات آتی تھی. ابھی تک وہ مدینہ نہیں آئے, اس کے دل میں بار بار یہ بات آتی تھی, بار بار ان کو یہ بات کا احساس ہوتا تھا کہ مجھے ایمان لانا چاہیے. اسی احساس کو یہ احساس بڑھتا گیا اور پھر انہوں نے ایک دن اسلام لانے کے ارادے سے مدینہ کا سفر کیا اور مدینہ پہنچ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر وہ ایمان لائے, اسلام قبول کر لیا, مسلمان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی, اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ سبب کیا بنا؟ کون سا واقعہ؟ یہی واقعہ. اسی واقعے کو, اسی منظر کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی آنکھوں سے دکھا دیا کہ دیکھو یہ میرے نبی ہیں اور میں اپنے نبی کی حفاظت کس طرح کر رہا ہوں. یہ ہے سارا معاملہ. میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں یہ سارا معاملہ سمجھنے کی بات ہے نا, یہ ہے سارا معاملہ اللہ کی حفاظت اور اللہ کی مدد ہے کس کے ساتھ؟ بتاؤ ذرا, بولو بھائی. اللہ کی حفاظت اور اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ جو نیک ہوتے ہیں, جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو اللہ کو ناراض نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ ان کی ایسی ہی حفاظت فرماتے ہیں اور ایسے ہی مدد کرتے ہیں جو لوگ نیک ہوتے ہیں. جو دیکھو نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اللہ کا محبوب نہیں, اللہ نے کیسی حفاظت کری. اب گزشتہ دن ہماری تفسیر مسجد میں تفسیر کا درس ہوتا ہے, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا سورۃ الانبیاء میں. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. آیتیں پڑھی ہیں. ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دشمن تھے نا اس وقت کے کافر, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے کافر, انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ جلانے کے لیے ایک بہت بڑی آگ جلائی. اتنی بڑی آگ کہ ساری قوم کے لوگ کئی دن تک اس آگ کے لیے لکڑیاں جمع کرتے رہے. اور وہ آگ اتنی بڑی تھی اس کے شعلے آسمانوں تک جا رہے تھے کہ آسمانوں سے اگر کوئی پرندہ گزرتا تو وہ بھی جل کر نیچے گرتا آگ میں. اس کی شدت, اس کے شعلوں سے, اس کی تپش آسمانوں تک, اتنی بڑی آگ جلائی. اور اس آگ کا منظر دیکھ کر فرشتے ہل پڑے. اللہ تعالیٰ سے سارے فرشتے پہنچ گئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں. اللہ درخواست کر رہے ہیں, سارے فرشتے سجدے میں گر کر, اللہ کے آگے سجدے میں گر کر سارے فرشتے درخواست کر رہے ہیں, اللہ آپ کے خلیل ہیں, آپ کے محبوب ہیں, ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, ہم ان کی مدد کو جائیں گے. اللہ نے کہا جاؤ سارے میرے محبوب خلیل اللہ حضرت ابراہیم کی مدد کو جاؤ. سارے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. جبرائیل علیہ السلام ہے کہ میں آپ کی مدد کو آیا ہوں, بتائیں کیا کرنا ہے. میں آپ کی مدد کو آیا ہوں, بتائیں کیا کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو منع کر دیا, فرشتوں کو منع کر دیا, سب کو منع کر دیا, مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے, مجھے کسی کی مدد, میری مدد کون کرے گا؟ سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری مدد کون کرے گا؟ ان کافروں نے, اس وقت کے کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ میں ڈالنے کے لیے کیا ایک توپ کے ذریعے ڈالا. توپ کے آگے گولا لگاتے ہیں, پھر گولا جاتا ہے نا زور سے, تو اسی طرح اس زمانے میں توپ تھی. اس توپ کے ذریعے نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا. اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ میرے ابراہیم کو جلانا نہیں ہے, میرے ابراہیم کو جلانا, ہاں ٹھنڈی ہو گئی وہ آگ. آگ ٹھنڈی ہوتی ہے, اللہ نے ٹھنڈی کرتی. آگ تو گرم ہوتی ہے نا. اللہ نے اپنے دوست کی حفاظت کے لیے اللہ نے کیا انتظام کیا کہ اس آگ کو کہا جلانا نہیں ہے, وہ آگ کیا ہو گئی؟ ٹھنڈی. 7 دن کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور دیکھتے رہے, 7 دن تک دیکھتے رہے کہ اب جلائے گی آگ, اب جلائے گی آگ. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں آرام سے کرسی پہ بیٹھے ہوئے, ہاں فرشتوں کی طرف سے آسمانوں سے کھانے آ رہے ہیں جنت کے. اور 7 دن بعد کافر مایوس ہو کر ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیں. آگ سے کوئی نکلتا ہے, اتنی بڑی آگ کہ جس کی تپش اور جس کے شعلے آسمانوں تک جا رہے ہیں, بہت بڑے حصے پر لگی, مثال ہے پورا گراؤنڈ اتنی بڑی آگ لگی ہو. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں, بعد میں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اس آگ میں آپ کو تکلیف ہوئی تھی؟ کہا کہ تکلیف, میری زندگی کے سب سے اچھے دن وہ 7 دن تھے جو میں نے آگ میں گزارے, مزے کے دن. آگ میں کوئی مزہ آتا ہے, لیکن اللہ نے اس آگ کو کیا کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے؟ ٹھنڈا, مزیدار. فرمانے لگے میری زندگی کے سب سے اچھے دن, مزیدار دن وہ 7 دن ہے جو میں نے آگ میں گزارے. یہ کس کے حکم سے ہوا تھا؟ اللہ کے حکم. کس کے لیے ہوا تھا؟ اللہ کے دوست کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ. خلیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟
اللہ کے دوست، اللہ کے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ نے واقعہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح حفاظت فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ سنا آپ نے، اور بہت سارے واقعات ہیں. ابھی تو وقت بالکل بھی نہیں ہے سنانے کا، کبھی کبھی سنائیں گے انشاءاللہ. تو یہ آپ کو صرف یہ سبق دینا چاہ رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنائے اور اللہ تعالیٰ کا دوست بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کی پھر ایسی مدد کرتے ہیں، ایسی حفاظت کرتے ہیں، اس کے کام اللہ تعالیٰ آسان کرتے ہیں. اور جو اللہ کو ناراض کرے، اللہ کی نافرمانیاں کرے، جھوٹ بولے، نمازیں چھوڑے، لوگوں کی چیزیں بغیر اجازت کے کھائے، اور بہت سارے گناہ، اللہ کی مخلوق کو ستائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے تو اس دنیا کی آگ سے، تو اس دنیا سے بڑی آگ جہنم کی آگ میں ڈالوں گا میں تمہیں. اللہ کو ناراض کرنے والے لوگ، تو اللہ کو ناراض کرنے والوں کے ساتھ اللہ نہیں ہے. تو بھائی آپ سب نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ناراض کرنا ہے؟ انشاءاللہ بولے سارے. ہاں، جذبہ پیدا کرو کہ جو کام اللہ کو پسند نہیں ہم وہ نہیں کریں گے. بولو سارے انشاءاللہ. اور جو کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہم انشاءاللہ خوب خوب کریں گے. بس پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے.